اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں معظم علی۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اللہ کریم میرے چینل پہ آپ سب بہن بھائی لائک سبسکرائب کر دینا ہے اور پڑھ لینا ہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اگر بہن بھائیو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کامیاب کر دے، اس دنیا میں بھی کامیاب کر دے، آخرت میں بھی کامیاب ترین کر دے، تو پھر درود شریف کبھی بھی نہیں چھوڑنا۔ درود شریف کون سا ہے؟ بالکل سمپل سا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درود شریف کے ساتھ ساتھ نماز کی پابندی بھی لازم، باقی جو اللہ نے احکامات ہمارے اوپر یعنی کہ جو فرائض اللہ نے ہمارے اوپر یعنی کہ حکم کیے ہیں وہ بھی لازم ساتھ ساتھ کرنے ہیں، اور درود شریف کی بھی کثرت کرنی ہے، تو اللہ پاک اس بندے کو ضرور کامیاب کر دیتا ہے جو درود شریف کی کثرت کرتا ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ تو بھائیو، اگر آپ پریشان ہے، کسی چکر میں ہے، کاش مکاش میں لگے ہوئے ہیں، آپ کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا، سمجھ نہیں آ رہی، تو پھر اگر آپ فجر کے وقت آپ نہیں اٹھتے، آپ کی آنکھ بیدار نہیں ہوتی، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بد قسمت ہیں، کہ اللہ کا در چھوڑ کر لوگوں کے در پہ جانا یعنی کہ یہ بندے کی بد قسمتی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کے ساتھ ایمرجنسی کال کرنی ہو، ایمرجنسی اللہ پاک کے ساتھ رابطہ رکھنا ہو، تہجد کے ٹائم اللہ پاک جو ہے نا پہلے آسمان پہ ہوتا ہے، اللہ پاک اس وقت پکار کر کہتا ہے کہ ہے کوئی میرا بندہ، میں اس کو دوں، کوئی بندہ ہے میرا مانگنے والا۔ اللہ پاک پکار کر اس وقت اپنے بندوں کو یعنی کہ کہتا ہے کہ کوئی بندہ ہے، میں اس کو، یہ اللہ پاک کی ذات ہی ہے، جس سے ہم مانگتے ہیں وہ خوش ہوتا ہے، یہ بندہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ جس سے ہم مانگے وہ نہ خوش ہو ناراض ہو۔ صحیح ہوگا جی؟ تو اس لیے بھائیوں، بجائے اس کے کہ آپ لوگوں کے در کھٹکائیں، اس سے اچھا ہے کہ اللہ کا در کھٹکاتے رہیں۔ اللہ سے جب بندہ مانگنے لگ جائے، اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لٹاتا، اللہ پاک اس کو ضرور مالا مال کرتا ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگ، میں تیری دعائیں قبول کروں گا۔ تو پھر ہم میں کمی، ہم نہیں مانگتے، ہم کو مانگنا نہیں آتا۔ اللہ پاک کہتا ہے تو میری شان کے مطابق مانگ، اپنی اوقات کے مطابق نہیں۔ اللہ پاک سے ہم کو اللہ کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، نہ کہ اپنی اوقات کے مطابق۔ صحیح ہو جی؟ اللہ پاک بہت بڑا ہے، اللہ پاک کے خزانوں میں اتنے اللہ پاک کے خزانے بھرے پڑے ہیں، اتنے بھرے پڑے ہیں کہ اللہ پاک ساری دنیا کو دے دے، آسمان میں زمین میں جتنے بھی چرند پرند ہیں سب کو ایک سا خزانہ دے دے، مالا مال کر دے۔ اللہ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہیں آتی کہ ایک سوئی ہے نا سوئی، اس کو سمندر میں ڈال کر آپ باہر نکالیں، اس کے ساتھ جتنا بھی پانی لگ کر آئے گا نا، یعنی کہ اس کے دانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی۔ تو پھر بھائیو، اللہ سے کیوں نہیں مانگتے آپ؟ اللہ سے مانگنا چاہیے۔ اللہ پاک تو کہتا ہے مجھ سے مانگو، میں عطا کروں گا، میں دوں گا۔ تو پھر ہمارے مانگنے کی کمی ہے نا، ہم تو بندوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، بندوں کے محتاج ہو جاتے ہیں، نہ کہ ہم کو اللہ کا صرف اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ سے یہ بھی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ پاک صرف اپنا ہی محتاج رکھے۔ یہ کمی ہے تو ہمیں کمی ہے، اللہ پاک تو 24 گھنٹے حاضر ہوتا ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ اللہ پاک ہر وقت ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے، وہ تو شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ جو کمی ہے، کوتاہیاں سب کچھ ہے ہم میں ہیں، ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، اور ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا کہ ہم اللہ سے مانگیں تو مانگیں کس طرح۔ بھائی اللہ سے مانگ رہے ہیں، کوئی بندے سے نہیں مانگ رہے، وہ دونوں جہاں کا مالک ہے، زمین آسمان اس نے بنایا ہے، پھر اس سے اس کی شان کے مطابق مانگنا چاہیے، کچھ بڑا مانگنا چاہیے، اور ایسا مانگنا چاہیے جو یعنی کہ جائز ہو، حق پہ ہو، اللہ عطا بھی کرتا ہے۔ لگے رہنا چاہیے، اللہ سے مانگنے رہنا چاہیے، اللہ سے جو دعائیں مانگتا ہے اللہ اس کی دعائیں سنتا بھی ہے، اللہ خوش بھی ہوتا ہے کہ میرا بندہ میرے در پہ آیا ہے، کسی دوسرے پہ در پہ نہیں گیا، یعنی بندے کے در پہ نہیں گیا۔ جو بندوں کا محتاج ہو جاتا ہے نا، اللہ پھر اس کو بندوں کا ہی محتاج کر دیتا ہے۔ اللہ کہتا ہے جا بندے کی ٹھوکریں کھا، تو ہے ہی اس قابل۔ جو بندہ صرف اللہ کے در پہ آتا ہے نا، یہ کہتا ہے اللہ پہ توکل کر کے کہ اللہ بس تو ہی ہے، بس تو ہی ہے، تیرے سوا کوئی نہیں ہے، اللہ بھی پھر اس کو گرنے نہیں دیتا، اللہ بھی اس کو سنبھال لیتا ہے۔ ٹھیک ہوگا جی؟ تو بہن بھائیو، میرا بات کرنے کا بتانے کا یہ مقصد ہے کہ دکھ سکھ پریشانی تو آتی رہتی ہے، لیکن ساتھ ساتھ اگر ہم اللہ پاک کو یاد رکھیں تو یہ دکھ سکھ جو پریشانیاں آتی ہیں تو یہ کم ہو جاتی ہیں، کیونکہ پھر اللہ کی مدد ساتھ ہوتی ہے۔ صحیح ہوگا جی؟ اللہ نے ایسے تو نہیں کہا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ کہ نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو، نماز اور صبر کے ساتھ یعنی کہ میری مدد طلب کرو، اور دوسری جگہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ چیزیں اللہ پاک نے قرآن پاک میں ہمارے لیے جگہ جگہ نشانیاں عطا فرمائی ہیں، جگہ جگہ اللہ پاک نے نشانیاں دی ہیں۔ اللہ پاک نے پکار کے اپنے بندوں کو کہا ہے یہ رستہ ہے، یہ سیدھا رستہ ہے، یہ کرو یہ کرو، ہم خود ہی سمجھ ہی نہیں آتا۔ یقین ہو تو پھر ہے نا، اللہ پہ توکل کر کے چلیں تو پھر اللہ بھی نوازتا ہے نا۔ اللہ تو وہی ہے جس نے 1,24,000 پیغمبر اتارے تھے، اور ان کے اوپر آزمائشیں بھی ڈالی، پھر ان کو عطا بھی کیا، جیسی آزمائشیں ڈالی اسی حساب سے اللہ نے عطا بھی کیا۔ اللہ تو وہی ہے۔ آپ حضرت یوسف علیہ السلام کی کہانی دیکھ لیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ اس کی سیرت پڑھ کر دیکھ لیں، اللہ پاک تو وہی ہے۔
صحیح ہوگا جی. حضرت یونس علیہ السلام کی آپ سیرت پڑھ کے دیکھ لیں. اس کی آپ جو ہے نا مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے, کس طرح انہوں نے دعا کی, پھر اللہ نے ان کو یعنی کہ زندہ ہی مچھلی کے پیٹ میں کتنے دن رکھا, پھر بعد میں مچھلی نے ان کو زندہ اگل دیا. تو یہ کس کی قدرت ہے؟ اللہ پاک کی قدرت ہے. اللہ پاک قرآن پاک میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر, اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے. صحیح ہو جی. یہ ایک یہ چھوٹی سی آیت ہی ایک بڑی ہے. اللہ پاک نے جو قرآن پاک پورا اتارا ہے وہ تو سبحان اللہ کیا کہنے. ٹھیک ہوگا جی. تو بہن بھائیوں, کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ٹینشن ضرور لینے کی ضرورت نہیں ہے. زندگی کا جو دن ہے خوشی خوشی گزارو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کی تسبیح بیان کرو, اپنی کوشش کرتے رہو جائز حق پہ رہ کے, کسی کا حرام مال نہ کھاؤ, چوری چکاری نہیں کرنی چاہیے, اپنے جائز حق پہ یعنی اپنی جائز حق کے لیے لڑنا چاہیے اور اپنی جد و جہد کرنی چاہیے, اپنے اچھے کے لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے, تو اللہ پاک ضرور کامیاب کر دیتا ہے. ٹھیک ہو جی. تو آج ویسے جمعہ کا دن ہے, درود شریف کی زیادہ سے زیادہ کثرت کرے. آج کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر سے لے کر عشاء تک درود شریف پڑھا اس نے سمجھو جنت خرید لی. ایک اور جگہ فرمایا کہ جمعہ کے دن فرشتے اللہ کے حکم سے نازل ہوتے ہیں, اترتے ہیں, وہ درود شریف یعنی ان کے پاس چاندی کے ورق سونے کے قلم ہوتے ہیں, ان کے ساتھ وہ درود شریف لکھتے ہیں, پھر ان کا درود شریف پہنچایا جاتا ہے. وہاں بھی جو فرش پہ اللہ کے بندے درود شریف پڑھتے ہیں, عرش پہ ان بندوں کا ایک مقام ہوتا ہے اللہ کے ہاں. اللہ پاک ان کو ایک اپنے فرشتوں کو کہتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کس طرح میرا ذکر کرتے ہیں, درود شریف پڑھتے ہیں, ذکر کرتے ہیں, تسبیح کرتے ہیں. جس طرح ہم فرش پہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اس طرح عرش پہ اللہ کے ہاں بھی ہمارا یعنی کہ اللہ کا مقام ہوتا ہے, ہماری عزت افزائی ہوتی ہے. ٹھیک ہو جی. تو درود شریف میرے بہن بھائیو, درود شریف کبھی نہیں چھوڑنا. اگر آپ چاہتے ہیں اللہ پاک کامیاب کر دیں اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی, آپ درود شریف پڑھتے رہیں, نماز پڑھتے رہیں, قرآن پاک پڑھتے رہیں. آپ خود دیکھیں گے 6 مہینے آپ درود شریف پڑھ لیں مسلسل, آپ سب پتہ چل جائے گا کہ درود شریف کی کیا برکات ہیں, اللہ پاک نے اس میں کتنی برکتیں رکھی ہوئی. تو آج ویسے ہی تم جمعہ کے دن ہے, تو لاسٹ میں یہی پھر پڑھوں گا, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. اس کا ترجمہ بھی ساتھ پتہ ہونا چاہیے کہ اے اللہ تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ, اور تو رحمت نازل فرما حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پہ. اسی کے ساتھ میں معظم علی آپ سے چاہوں گا اجازت. اللہ حافظ.